28 جون 1914 کو ایک 18 سالہ لڑکا گوریلو پرنسپ آسٹریین اینگری امپائر کے ولی عہد کا قتل کرتا اور اس ایک گولی کی وجہ سے جنگ چڑھ جاتی اور ایک ایسا جنگ جو ہفتے نہیں مہینے نہیں بلکہ سالوں تک جاری رہتا جس میں 2 کروڑ انسانوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اس جنگ میں کئی چھوٹے ممالک کا وجود ہی ختم ہو جاتا اور ایک ایسی جنگ جو 2 ملکوں میں نہیں بلکہ اس وقت کے سارے طاقتور ممالک اس جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ ایسا جنگ جس میں صرف یورپ و امریکہ کے فوجی نہیں بلکہ ایشیا کے فوجی بھی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں صرف 2 ممالک متاثر نہیں تھے بلکہ پوری دنیا کو اس جنگ نے متاثر کیا تھا۔ آج کے دور میں اس جنگ کو جنگ عظیم اول یعنی ورلڈ وار 1 بھی کہا جاتا ہے۔ 18 سالہ لڑکے کا گولی چلانا، ولی عہد اور اس کی بیوی کا اس وہ گولی سے موت واقع ہونا، یہ جنگ کی شروعات کے لیے تو کافی تھی، لیکن اتنے بڑے جنگ کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ناکافی تھی۔ یعنی صرف ایک گولی اور ایک شہزادے کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ نہیں چھڑ جا سکتی۔ اس کے پیچھے کیا راستے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کون سی ایسی وجہ ہے جس سے پوری دنیا کے طاقتور ممالک اس جنگ میں کود پڑتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سارے رازوں کو افشا کریں گے۔ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں گا۔ جنگ عظیم اول کے وقت یورپ میں 4 طاقتوں کا راج تھا: جرمن امپائر، اوٹومن امپائر جس کو سلطنت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، رشین امپائر، آسٹریین اینگری امپائر۔ یورپ کے سینٹر میں آسٹریا اینگری سب سے بڑی امپائر تھی جس میں آج کے چیک ریپبلک، ہنگری اور یورپی ممالک شامل تھے، اور اس کے جنوب اور مشرق میں کئی نئے ممالک نقشہ عالم پر نمودار ہوئے جو کہ سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو چکے تھے، جس میں رومانیہ، سربیا وغیرہ شامل تھے۔ ان ممالک میں سربین میں سلوک نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ آسٹریین اینگری امپائر میں بھی اکثریت سلوک نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ سربیا چاہتا تھا کہ آسٹریین اینگری امپائر کے وہ علاقے جو سلوک کے اکثریتی علاقے ہیں ان کو سربیا میں شامل کر کے ایک عظیم سلوک سربیا قائم کی جائے، یعنی اس ملک کا نام یوگوسلاویا رکھا جائے جو کہ ایک ملک بن بھی چکا ہے یوگوسلاویا کے نام سے۔ یعنی اس میں یوگو کا مطلب جنوب تھا اور سلاویا کا مطلب سلوک لوگوں کی سرزمین تھی۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سربیا کی نظریں آسٹریین امپائر کے علاقہ بوسنیا ہرزیگووینا پر تھا۔ بوسنیا 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کے اندر رہا۔ یہ علاقہ 1878 میں آسٹریا نے ایک معاہدہ جسے ٹریٹی آف برلن بھی کہا جاتا ہے کے ذریعے سلطنت عثمانیہ سے حاصل کی تھی۔ اکتوبر 1908 میں آسٹریین اینگری امپائر نے اسے باقاعدہ طور پر اپنے امپائر میں ضم کر دیا، جس سے بوسنیا آزادی کے بجائے ایک اور امپائر کے زیر تسلط آ گیا۔ سربیا کے لوگ بھی اس فیصلے سے خوش نہ تھے۔ صرف نیشنلسٹ نے بوسنیا کو آسٹریین اینگری امپائر سے الگ کرنے کے لیے ایک انڈر گراؤنڈ تحریک بھی شروع کی۔ اس تحریک کا مرکزی گروپ بلیک ہینڈ تھا جو سربیا کے انٹیلیجنس کی سربراہی میں سربیا میں ہی قائم ہوا تھا۔ اس گروپ کی ایک شاخ ینگ بوسنیا کہلاتا تھا جس میں خاص طور پر 20 سال تک کے نوجوان ہوتے تھے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ ریولوشنری گروپ تھا۔ سربین لوگ ان کی مدد کرتے تھے۔ ان کا مقصد نہ صرف بوسنیا کو آزادی دلانا بلکہ اس کو اپنے ساتھ متحد کرنا بھی تھا۔ شہزادہ اور اس کے بیوی کو بھی اسی گروپ نے ہی قتل کیا۔ 28 جون 1914 کو شہزادہ ولی عہد آسٹریین اینگری امپائر کا آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ اپنی اہلیہ صوفی کے ہمراہ بوسنیا کے سفر کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ سفر کے دوران اس کے گاڑی پر
ایک بم پھینکا جاتا ہے، لیکن بم گاڑی سے ٹکر کر روڈ کے دوسرے سائڈ پر جا گرتا ہے، جس سے کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ ان لوگوں کی عیادت کے لیے اسپتال کا رخ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ غلط راستے پر اسپتال کی طرف جا رہا ہے۔ ڈرائیور کو گاڑی موڑنے کا حکم دیتا ہے۔ ڈرائیور ابھی گاڑی کا رخ موڑنے ہی والا تھا کہ اچانک فائر ہو جاتا ہے، جس سے ایک گولی شہزادہ کو اور دوسری گولی اس کی اہلیہ کو لگ جاتی ہے، جس سے دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور موقع پر ہی قاتل، جو کہ ایک 18 سالہ لڑکا جس کا نام گوریلو فرانسپ تھا، کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایک یوگوسلاویا نیشنلسٹ ہوں اور میرا مقصد ہے سارے یوگوسلاوز کو متحد کرنا، اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یوگوسلاویا کس ملک کا حصہ بنے، لیکن ابھی کے لیے ہم آسٹریا ہنگری امپائر سے آزادی چاہتے ہیں۔ گرفتاری کے بعد اس کو سزائے موت نہیں دی جاتی، کیونکہ آسٹریلین امپائر کے لا کے مطابق 20 سال سے کم اشخاص کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی، البتہ اسے 20 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ آسٹریا ہنگری امپائر کا بادشاہ فرصت تو تھے، مگر وہ فوری طور پر سربیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اگرچہ سربیا ایک چھوٹی سی ملک تھی، مگر روس جیسے طاقتور ملک سربیا کا دوست تھا۔ 1914 میں یورپ میں دو بڑی فوجی اتحاد تھے۔ ایک آسٹریا، اٹلی اور جرمنی کا اتحاد تھا جسے ٹرپل الائنس کہا جاتا ہے، اور دوسرا فرانس، برطانیہ اور روس کا تھا جس کو ٹرپل انٹینٹ کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت تین بڑے طاقتوں کے حکمران آپس میں کزنز تھے، جو کہ برٹش کنگ جارج V، روس کا حکمران زار نکولس II اور جرمنی کا بادشاہ کائزر ولیم تھے، مگر یہ تعلق اور رشتہ داری بھی جنگ کو روکنے کا باعث نہ بن سکتا۔ آسٹریلین امپائر اپنے ولی عہد کے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، کیونکہ یہ شہزادہ فرانس جوزف کا اپنا بیٹا نہیں بلکہ بھتیجا تھا۔ فرانس جوزف کے 3 بیٹے تھے، جس میں کسی میں بھی سلطنت کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بعد اس سلطنت کو اپنے بھتیجے کے سپرد کیا جائے۔ بادشاہ ولیعہد کے موت کے بعد اس کے انتقام کی آگ میں بادشاہ جل رہا تھا اور روس کی وجہ سے حملہ نہ کر سکا۔ بالآخر آسٹریلین امپائر نے اپنے اتحادی جرمنی سے روس کے خلاف تعاون کرنے کے لیے پیشکش کی، اور جرمنی نے یقین دلایا کہ اگر روس کے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ اس طرح آسٹریا کے شہنشاہ میں جان آ گیا اور ایک وارننگ لیٹر سربیا کو بھیج دی تاکہ سربیا ان کو دے کر خود کو آسٹریلین امپائر کے حوالے کرے، اور سربیا کو ان وارننگز کے جواب کے لیے صرف 2 دن کا وقت دیا۔ اس کے جواب جب سربیا نے نہیں اور نامی دیا تو 28 جولائی 1914 کو آسٹریلین امپائر نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ روس نے جب یہ دیکھا کہ آسٹریلین امپائر سربیا پر قبضہ کرنے جا رہا ہے تو اس نے سربیا کو بچانے کے لیے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور آسٹریلین ہنگری امپائر کے خلاف سربیا کا ساتھ دے دیا۔ حسب وعدہ جرمنی نے روس کو سربیا کی مدد کرتے دیکھ کر آسٹریلین امپائر کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ممالک جنگ میں انٹری کر رہے ہیں، اور جرمنی کے انٹری کے بعد ٹرپل انٹینٹ میں ہونے کی وجہ سے فرانس نے روس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب باری آتی ہے سلطنت عثمانیہ کی، اوٹومن امپائر، چونکہ روس کا پرانا دشمن تھا، لہٰذا وہ بھی موقع کی نزاکت دے کر آسٹریلین امپائر کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ ٹرپل انٹینٹ کے 2 اتحادی ممالک فرانس اور روس کو جنگ میں دے کر یونائیٹڈ کنگڈم، جو کہ ٹرپل انٹینٹ کا تیسرا ممبر تھا، اپنے اتحادیوں کی مدد کرنے کے لیے جنگ میں حصہ لیتا ہے۔ دنیا کا موجودہ سپر پاور ملک امریکہ دوسرے ممالک کو جنگ میں دے کر وہ بھی جنگ میں کود پڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور جاپان کے ساتھ مل کر دونوں نے برطانیہ اور فرانس کی مدد کے لیے حاضر ہو گئے۔ اس وقت برصغیر بھی جنگ میں حصہ لے چکا تھا، چونکہ برصغیر انگریزوں یعنی برٹش راج کا حصہ تھا اور انڈیا کی فوج برطانیہ کے ہاتھوں میں تھی،
ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے فوجی برطانیہ، فرانس اور روس کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی۔ تو یہ تھی جنگ عظیم اول کی کہانی۔ یہ وہ وجوہات تھے جو کہ دنیا میں اتنی بڑی جنگ کا باعث بن گیا۔ تو دوستو، کیا آپ لوگوں کو یہ معلومات پسند آئی ہے؟ اگر یہ کہانی آپ کو مفید لگی ہے تو اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس حقیقت کو جان سکیں۔